صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 36 یعنی 36 اور تیسرے پارے کا رکوع نمبر 4، اس کی آخری 2 آیتوں کی تفسیر باقی تھی، وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. پھر اس رکوع میں جو علمی اسباق ملتے ہیں ان کا نمبر وار میں تذکرہ کروں گا مختصراً. اچھا، اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں نے یہی رکوع کی جو میں نے لفظی ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے، اس کو میں نے غلطی سے رکوع نمبر 5 کہہ دیا تھا، تو اس کی تصحیح کر لیں آپ. وہ رکوع نمبر 5 نہیں، رکوع نمبر 4 تھا. تو یہ اب رکوع نمبر 4 کی آخری 2 آیتیں، تیسرے پارے کے رکوع نمبر 4 کی آخری 2 آیتوں کی تفسیر بیان کر کے انشاءاللہ پھر میں اس پورے رکوع کی مختصر جو ہمیں اسباق ملتے ہیں وہ بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے. تو پچھلے رکوع میں اسی رکوع میں پچھلے ایپیسوڈ میں خرچ کرنے کے فضائل بیان ہو رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ریاکاری 2 عمل ہیں جو ضائع کر دیتے ہیں صدقے کو، ایک ریاکاری اور ایک صدقہ کر کے احسان جتلانا. اور اخلاص سے صدقہ کرنے والے کی مثال دی جا رہی تھی، اور جو ریاکاری میں صدقہ کرتے ہیں ان کی مثال دی جا رہی تھی. ان کی مثال کے لیے اللہ نے بیان کیا کہ ایک پتھر ہے جس پر ایک مٹی پڑی ہوئی ہو، تو اس میں کیا کھیتی باڑی ہوگی، کیا پھول اگیں گے اس کے اندر، وہ تو بارش سے وہ ضائع ہو جائے گا. اور جو اخلاص کے ساتھ صدقہ کرتے ہیں اور اپنے نفس کی اصلاح کے لیے صدقہ کرتے ہیں ان کی مثال دی جا رہی تھی کہ ایک اونچے ٹیلے پر کوئی باغ ہو اور جس کو تیز رفتار بارش پہنچے، اور بارش نہ بھی پہنچے، صرف فوار ہی پہنچے تو وہ دگنا پھل دینا شروع کر دیتا ہے. تو ان کے عمل کو اللہ اس طرح سے بڑھاتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ آخری ایک مثال دے رہے ہیں اس موضوع کو مکمل کرنے کے لیے کہ تم صدقات و خیرات کے بعد اگر ریاکاری کرتے ہو یا احسان جتلا کر اپنے صدقے کو ضائع کرتے ہو تو تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہو جائے گی کہ جس نے اپنے بڑھاپے کے لیے باغ لگایا، جوانی میں محنت کرتا رہا اس لیے کہ بڑھاپے میں کھاؤں گا میں. اب جب بڑھاپا آیا اور اس کو ضرورت خود کو بھی ہے اور اس کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، تو باغ کو کسی آگ کے گولے نے آ کے بگولے نے آ کے ختم کر دیا ہوا کے، اور بیچارہ وہ چٹیل میدان بن گیا. تو اس بڑھاپے میں اس آدمی کی حالت کیا ہوگی؟ تو بالکل اس کی ایک مثال دی جا رہی ہے کہ تم بھی آخرت کے لیے عمل جب رکھ رہے ہو نا، تو ایسا نہ ہو کہ کچھ ایسے اعمال کرو کہ تم آخرت کے لیے عمل تیار کر کے بھیج رہے ہو، لیکن جب آخرت میں تمہیں ضرورت ہوگی تو وہ کچھ بھی نہیں ملے گا وہاں تمہیں. تو ایسا نہ کرو. تو بالکل اس کی مثال ایسے ہے. فرمایا ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے ان تکون لہ جنۃ من نخیل وعناب، کہ اس کے پاس ایک کھجور انگوروں کے باغات ہوں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، لہ فیہا من کل الثمرات، ہر طرح کے پھل اس میں سے پیدا ہوتے ہوں، واصابہ الکبر، اور پھر اس شخص کو یعنی تمہیں بڑھاپا آ جائے، ولہ ذریۃ ضعفاء، اور اس شخص کے لیے یعنی تمہارے لیے کمزور اولاد بھی ہو. اب تمہارے ہاتھ میں کمانے کی طاقت نہیں ہے، باغ پہ محنت کرنے کی طاقت نہیں ہے، بس اب پھل کھانے کا ٹائم ہے، خود بھی کھاؤ بچوں کو بھی کھلاؤ. لیکن ہوا کیا، فاصابہ اعصار، اچانک ایک بگولا آیا، اس باغ کو پہنچا، فیہ نار، جس میں آگ تھی. بگولوں میں آگ نہیں ہوتی، ایک مثال دی جا رہی ہے کہ یعنی جھلسانے والا بگولا، جیسے آندھیاں آتی ہیں نا، گرمی بھی ہوتی ہے، شدت بھی، پورا باغ اس سے جل جاتا ہے، یعنی سیاہ ہو جاتے ہیں اس کے پتے. تو جس میں آگ تھی فاحترقت، اور وہ باغ جل گیا، ختم. تو اللہ فرماتے ہیں کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری بھی یہ حالت ہو؟ یعنی تمہارے پاس خوبصورت باغات ہوں اور تمہیں بڑھاپا آ جائے، کمزور اولاد ہو، اب کھانے کا ٹائم آیا اس کا پھل، تو اچانک ایک بگولا آیا اور اس نے پورے باغ کو ستیہ ناس کر دیا، اب قحط سے مر رہے ہو. تو کیا تم بھی چاہتے ہو ایسی حالت ہو؟ ظاہر ہے کوئی بھی نہیں چاہتا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تو پھر ایسے کام نہ کرو. کیا مطلب؟ یہ بگولا ہے ریاکاری کا. باغ سے مراد ہے کہ تم آخرت کے لیے، دنیا جو ہے نا آخرت کی کھیتی ہے، تم آخرت کے لیے یہاں درخت لگا رہے ہو، بیج بو رہے ہو، صدقات و خیرات کر رہے ہو، اور تاکہ تمہیں آخرت میں اس کا اجر ملے. لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ ایسے بگولے تمہاری زندگی میں آ رہے ہیں. وہ بگولے کیا ہیں؟ جیسے ہوا کا بگولا کھیتیوں کو چٹ جاتا ہے، ایسے ہی جیسے آندھیاں چٹ کر جاتی ہیں، ایسے ہی ریاکاری اور تکلیف پہنچانا اور احسان جتلانا، یہ بھی بڑے بڑے بگولے ہیں جو تمہاری نیکیوں کو کھا کے ختم کر رہے ہیں.
تو آج تو تم جوان ہو، تمہیں ضرورت نہیں ہے، آج دنیا ہے، تم کما رہے ہو، کھا رہے ہو، لیکن کل ایک آخرت بھی آئے گی جو ایسے ہے جیسے انسان کا بڑھاپا ہوتا ہے. بڑھاپے میں کچھ نہیں کر سکتا تو آخرت میں بھی کچھ نہیں کر سکو گے. عمل کا وقت ختم ہو چکا ہوگا، جو یہاں بویا ہوگا وہی کھاؤ گے وہاں، اور تمہیں پتہ چلے کہ وہ تو سب ختم ہو گیا، فنش ہو گیا. تو جیسے اس بوڑھے کی حالت ہوتی ہے نا جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور کھانے کو اس کے پاس کچھ نہ ہو اور ساری محنت بھی ضائع ہو گئی ہو، تو بیائی تمہاری بھی یہی کنڈیشن ہوگی. لہذا اپنی نیکیوں کو، اپنے صدقات و خیرات کو ان بگولوں سے بچا کے رکھو، ان آندھیوں اور طوفانوں سے بچا کے رکھو. وہ آندھی ہے ریاکاری کی آندھی اور احسان جتلانے کی آندھی، اس سے بچا کے رکھو. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ احسان بتا رہے ہیں اپنا، دیکھو ہم کس طرح سے اپنی آیات کو تمہارے سامنے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر سے کام لو، اپنے بارے میں غور کرو. اس سے زیادہ اللہ فرماتے ہیں کون بیان کر سکتا ہے. اللہ آرڈر بھی دے سکتے تھے کہ اے ایمان والو ریاکاری مت کرو، اس سے عمل ضائع ہو جاتا ہے، بس اتنا بھی کافی تھا. اللہ یہ کہہ دیتے اے ایمان والو احسان جتلاؤ گے تو عمل ضائع ہو جائے گا، اتنا بھی کافی تھا. لیکن اللہ نے مثالیں دی ہیں، کھیتیوں کی مثال دی، پتھر کی مثال دی جس پر مٹی آ جاتی ہے، باغات کی مثال دی جو اونچی جگہوں پر ہوتے ہیں. یہ مثالیں کیوں؟ تاکہ اللہ کا آرڈر جو ہے اس کی حکمت تمہارے دل میں اچھی طرح بیٹھ جائے اور سمجھ میں آ جائے. تو یہ اللہ کا احسان ہے. ورنہ جو حاکم ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے بس آرڈر دینا، آرڈر سمجھانا ان کی ذمہ داری نہیں ہوتی. لیکن اللہ ایسا بادشاہ ہے جو غنی ہے، وہ ہمیں آرڈر دیتا بھی ہے اور پھر اس آرڈر میں کیا حکمتیں ہیں اور اس آرڈر کو کیسے سمجھانے کے لیے ہمیں مثالیں بھی دے رہا ہے. یعنی ہمیں وہ حکم بھی دے رہا ہے اور حکم پر عمل کرانے کے لیے موٹیویٹ بھی کر رہا ہے، وہ ہم کو موٹیویشن بھی اسی سے مل رہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اس طرح اللہ کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. یہ تو اس رکوع کی تفسیر ہماری کمپلیٹ ہوئی ہے. اس رکوع میں جو علمی اسباق ملتے ہیں میں مختصراً اس کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. پہلا سبق تو وہی ملتا ہے جو میں نے اس رکوع کے شروع میں بتایا تھا کہ اسلام میں کنجوسی کا کوئی تصور نہیں ہے. کنجوس آدمی مسلمان نہیں سکتا. آپ کو سخی بننا پڑے گا، نماز بھی قائم کرنی ہے آپ نے، اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے رہنا ہے. کرنا نہیں ہے بلکہ کرتے رہنا ہے. ینفقون جو ہے نا فعل مضارع ہے. مضارع کا مطلب ہوتا ہے کنٹینیو کوئی کام کرنا، یہ نہیں کہ ایک دفعہ خرچ کر دیا، عادت ڈالنی ہے، خرچ کرتے رہنا ہے. دوسری بات اس میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ظاہر پرستوں پر مت جائیں. وہ کہتے ہیں خرچ کرنے سے کہاں بڑھتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے مثالیں رکھی ہوئی ہیں، گندم کا ایک دانہ زمین میں ڈالو 700 دانے پیدا ہو جاتے ہیں. حالانکہ اس گندم کو کھول کے دیکھو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، لیکن ایک پروسیس ہے، وہ آٹومیٹیکلی چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صدقے کے جو نوٹ ہیں نا ان میں بھی وہی سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہیں جو گندم کے دانے میں انسٹال کیے ہوئے ہیں. وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ایک نوٹ جب مارکیٹ میں جائے گا یا غریب کی جیب میں جائے گا تو وہ بھی اگنا شروع ہو جائے گا. تو یہ اللہ نے کیا خوبصورت مثال دی ہے. اس میں ہمیں ترغیب دی ہے کہ ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. البتہ یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ادھر صدقہ کیا ادھر آپ کے پاس 700 روپے آ گئے، بلکہ اللہ آزماتا بھی ہے. کیونکہ اگر ایسا اللہ کرنا شروع کر دے نا، ادھر 1 روپے دیا ادھر 700 روپے مل گئے آپ کو، یا ادھر برکتیں آنا شروع ہو گئیں، پھر تو غیر مسلم بھی مسلمان ہو جائیں گے. تو اللہ نے معاملہ غیب پر رکھا ہے. تو اس لیے بعض دفعہ آزمائش بھی آتی ہے. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ آپ پر اللہ پہ کتنا توکل ہے، کس درجے کا ایمان ہے، اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے صدقہ کرتے ہوئے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صبح خرچ کرتے تھے، شام کی فکر نہیں کرتے تھے. اور امہات المومنین کو بھی اسی چیز کی عادت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، امی عائشہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ کچھ بکری کی سیری وغیرہ آئی تھی، وہ میں نے صدقہ کر دی، اس میں سے تھوڑا سا بچا ہوا ہے، وہی ہے بس. تو آپ نے فرمایا جو صدقہ کر دیا وہ بچ گیا، یہ ختم ہو جائے گا. تو اب دیکھیں کتنا بڑا ظرف تھا. اب ہمارے اندر تو آج کل ایسا ظرف نہیں ہے. ہم گھر میں آئیں اور بیگم بولے جو کھانا تھا وہ میں نے صدقہ کر دیا تو انسان چھٹ پٹا جاتا ہے، وہ کہہ گیا میری تو ساری روٹین آؤٹ ہو گئی. تو اس لیے جتنا جس کا ظرف ہو. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا ہے. غزوہ احد میں کچھ صحابہ، بہت سے صحابہ شہید ہوئے، بہت سے گھر بالکل اجڑ گئے. تو وہ لوگ نبی کے پاس آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقے کی رقم مانگتے، آپ ان کو دیتے رقم، ان کے ساتھ تعاون کرتے. ظاہر ہے گھر میں فاقے چل رہے ہیں. لیکن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کے باپ اور بھائی شہید ہو گئے تھے غزوہ احد میں. بتایا کہ یا رسول اللہ گھر میں فاقے ہیں. ان کو آپ نے نہیں دیا، بلکہ ان کو کیا فرمایا؟ میں یتصبر یصبرہ اللہ،
جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ اسے صبر عطا فرماتا ہے. وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، جو اللہ سے غنا مانگتا ہے اللہ اسے غنا عطا فرماتا ہے. تو نبی چونکہ جانتے تھے کہ ان کا توکل کا لیول دوسروں سے بڑا ہوا ہے، تو اس لیے ان کو مت دو بلکہ ان کو اللہ پہ توکل کرنا سکھاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر ایک سے ایک جیسا معاملہ نہیں کیا. حضرت ابوبکر پورا مال لے کر آئے، آپ نے قبول کر لیا، لیکن ایسے اور بھی صحابہ تھے جنہوں نے پورا مال صدقہ کرنے کا ارادہ کیا، آپ نے قبول نہیں کیا، فرمایا کچھ اپنے گھر کے لیے بھی رکھو. تو اس لیے ہر آدمی کا معیار اس میں ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے. کون کتنے پانی میں کتنا توکل ہے اس حساب سے خرچ کرے. کچھ صدقات تو ہیں جو واجب ہیں، وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، کچھ جو اضافی ہیں تو پھر اپنی حیثیت دیکھ کے، ایسا نہ ہو آج صدقہ کیا کل کوئی فاقہ آ گیا تو ایسا نہ ہو اللہ کو معاذ اللہ برا بلا کہنا شروع کر دیں. تو نبی کے پاس جب فاقہ آتا تھا تو آپ سوچتے تھے چلو آج فاقہ ہے تو کل اللہ کھلا دے گا، اور اللہ کھلا بھی دیتا تھا. تو آج توکل کا وہ لیول نہیں ہے لوگوں میں. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جو ہے نا اضافی صدقہ کیا جائے، اضافی جو اپنی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ رکھی جائیں. اور علماء یہاں بھی کہتے ہیں کہ لوگوں میں توکل چونکہ نہیں ہے لہذا 1 سال کا بھی جمع کر لیا جائے، وہ بھی ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ نے ایک دیکھا کہ میرے گھر کا خرچہ ٹوٹل کتنا ہے، اگر میں درمیانی درجے کی زندگی گزارتا ہوں یا میری بیگم جس خاندان کی ہے اس کو میں اس حساب سے کھلاتا ہوں، آپ نے کیلکولیشن کر کے لکھ لیا کہ بھئی میرا منتھلی خرچہ کم سے کم اتنا تو ہے ہی ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کے گھر کا 1 لاکھ روپے خرچہ ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے گیس بجلی کا بل، بچوں کی اسکول کی فیسیں، بیگم کی علاج معالجہ، شاپنگ، یہ سب ملا کے پورے سال میں جتنا خرچہ ہوتا ہے، کیونکہ عید بقرعید پہ زیادہ ہو جاتا ہے، شادی بیاہ پہ زیادہ ہو جاتا ہے، تو پورے سال کا آپ نے دیکھا کہ بھئی فار ایگزامپل 12 لاکھ روپے آپ کا خرچ ہو رہا ہے. تو جو ریشو آپ نے نکالی منتھلی 1 لاکھ. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا 1 سال کا خرچہ 12 لاکھ بنتا ہے فار ایگزامپل، تو آپ نے کیا کیا کہ اپنی تنخواہ سے پہلے اتنا بچائیں کہ آپ 1 سال کا جمع کر لیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی اگر آج جاب چلی جاتی ہے یا کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے تو کم سے کم 1 سال تک آپ کے پاس سروائیو کرنے کے لیے انتظام ہونا چاہیے. وجہ اس کی یہ کہ آج اگر کسی پر 1 دن کا بھی فاقہ آ گیا نا تو وہ پھر اللہ کو معاذ اللہ برا بلا کہنا شروع کر دیتا ہے. توکل نہیں ہے، اور چلو خود صبر کر لے گا، بیوی بچے صبر نہیں کریں گے، وہ گھر سے بھاگ جائیں گے. تو اس لیے اپنے آپ کو اتنی بڑی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے. تو 1 سال کا اپنے پاس ذخیرہ کر لیں آپ. اس میں لوگوں کو ایک اور کہہ دیتا ہوں کہ چلو اور اضافی ہے تو آپ نے اپنے بچوں کے لیے بھی ایک آدھ پلاٹ لے کے ڈال دیا پراپرٹی، تاکہ میں آج اگر مر جاؤں تو یہ بالکل روڈ پہ نہ آ جائیں. تو اس کے بعد پھر جو اضافی ہے اس میں آپ کوشش کریں کہ جو ہے وہ صدقات و خیرات زیادہ سے زیادہ کریں. تو اتنا بھی اگر ہم نہیں کرتے نا تو پھر میرا خیال ہے کہ ہم تو بالکل ایمان کے شاید آخری درجے میں بھی نہ ہو. اور لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ تو بس جمع کرنے میں لگا رہے ہیں 1 سال کیا 100 سالوں کا جمع کر کے رکھا ہوا ہے، کروڑوں روپے کے جو ہے وہ بزنس ہیں، بینک میں ان کے اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں، کروڑوں روپے پتہ نہیں کیا کریں گے، اور اس کروڑوں کو ڈبل کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. تو وہ حدیث سوچ لینی چاہیے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول العبد مالی مالی، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. فرمایا تیرا مال صرف وہ ہے جو کھا کے تو نے ختم کر دیا اور پہن کے تو نے پرانا کر دیا، باقی تیرا ویرا کچھ نہیں ہے، سب وارثوں کا مال ہے. اور یہ بھی بظاہر وارثوں کا ہے، ورنہ حقیقت میں وارثوں کا بھی نہیں ہے، بلکہ وارثوں کا بھی اس میں وہ ہے جو کھا کے ختم کر دیں پہن کے پرانا کر دیں، ورنہ وہ بھی ان کا نہیں ہے، وہ آگے کسی اور کا ہے. تو اپنی اولاد کی بھی ایک حد تک فکر کریں، اپنی بھی ایک اولاد کے غم میں اپنے آپ کو نہ گھلائیں، اس لیے کہ آپ خود کسی کی اولاد ہیں تو آپ بھی تو کسی کے بچے ہیں نا. تو اپنے باپ کے بچوں کی پہلے فکر کریں پھر اپنے بچوں کی فکر کریں. لوگ اپنے بچوں کی فکر میں اپنے ابا کے بچوں کی فکر چھوڑ دیتے ہیں. تو اعتدال ضروری ہے، اور یہ سب چیزیں جب سمجھ میں آتی ہیں جب انسان دنیا کو مسافر خانہ سمجھے، موت کے لیے ہر وقت تیار رہے. اسے پتہ ہے بھائی جو آخرت کے لیے سیو کر دیا وہ کل قیام آئے گا، اور پتہ نہیں کب میری موت ہو جائے. تو جو کھا لیا استعمال ہو گیا وہ تو استعمال میں آ گیا، جو بچا لیا تو کبھی بھی مر سکتا ہوں، سب ضائع ہو جائے گا. تو اس لیے دنیا سے دل نہ لگایا جائے اور ان آیتوں پہ غور کیا جائے. یہ آخرت میں بہت بڑا ہمارا بینک کھلا ہوا ہے، ہم جمع کریں گے. اب دیکھیں دنیا میں کوئی ایسی انویسٹمنٹ ہمیں اگر بتا دیتا ہے کہ 1 روپے کے 7 روپے مل رہے ہیں یا 700 مل رہے ہیں تو کون بھی اس بزنس میں پیسہ لگائے گا؟ تو آخرت کے بزنس میں پیسہ لگائیں خوب دھڑا دھڑ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ تیسرا علمی نقطہ بیان کر رہا ہوں کہ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کے لیے اجر ہے. تو مال خرچ کرنے میں اجر بڑھتا ہے اخلاص کے ساتھ، جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اجر اتنا بڑھے گا.
اور مال ضائع ہوتا ہے ریاکاری سے. جتنی زیادہ ریاکاری ہوگی مال ضائع ہوگا, جتنا بھی احسان جتلائیں گے تو اتنا ہی آپ کے اجر ضائع ہوگا. یہاں ایک چیز, ایک علمی نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے. وہ نقطہ یہ ہے کہ قرآن ہمیشہ دو انتہاؤں کا تذکرہ کرتا ہے. اخلاص میں اگر مثال دے گا تو کامل درجے کے مخلص لوگوں کی مثال, جن میں ریاکاری کا ذرا بھی شبہ نہ ہو. ریاکاروں کی مثال دے گا تو کامل ریاکار, جن میں ذرا سا بھی اخلاص نہ ہو. لیکن کچھ طبقہ درمیانی بھی ہوتا ہے, اور عام طور پہ زیادہ تر لوگ درمیان میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. اخلاص ہوتا ہے مگر تھوڑی تھوڑی ریاکاری بھی ہوتی ہے. بعض دفعہ ریاکاری ہوتی ہے مگر تھوڑا تھوڑا اخلاص بھی ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کا کیا حکم ہے؟ تو ایسے لوگوں کا حکم یہ ہے کہ اگر اخلاص کی بیس پہ آپ نے کام کیا ہے لیکن درمیان میں ریاکاری شامل ہو رہی ہے اس کے, یا مخلوق کو بھی دکھانا اس میں ہے, اصل اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے لیکن درمیان میں ریاکاری آ رہی ہے, تو پھر پورا عمل اس سے ضائع نہیں ہوتا. یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں. یعنی آپ نے مسجد میں پیسے دیا, کسی غریب کو آپ نے کھانا کھلایا اللہ کے لیے, لیکن تھوڑا تھوڑا ریا بھی آ رہی ہے کہ پبلک بھی خوش ہوگی, تو یہ خالص ریا نہیں ہے. کیونکہ اگر صرف پبلک ہی ہوتی, اللہ نہ ہوتا تو آپ خرچ نہ کرتے. خرچ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے, لیکن ساتھ میں پبلک کو بھی دکھا رہے ہیں, تو اس سے سارا عمل ضائع نہیں ہوگا بلکہ عمل کا اجر آپ کا کم ہو جائے گا. اور کیونکہ اصل بیس آپ کی اللہ کے لیے ہی تھی. اور بعض دفعہ الٹا ہوتا ہے کام کہ خالصتاً پبلک کو دکھانے کے لیے کام ہو رہا ہے, لیکن اس میں تھوڑا سا یہ بھی نیت ہو جاتی ہے کہ چلو اللہ بھی خوش ہو جائے گا. تو اس میں اصل کام دیکھا جا رہا ہے وہ پبلک کو دکھانے کے لیے ہو رہا ہے. یعنی پبلک نہ ہوتی تو آپ یہ عمل کرتے ہی نہیں, تو پھر اس میں آپ کو اجر کا ثواب نہیں ملے گا. لیکن آپ ان ریاکاروں کی فہرست میں نہیں ہوں گے جو خالصتاً ریا ہی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے کچھ لوگ نا درمیان میں لڑکے ہوئے ہوتے ہیں, تو اگر اخلاص کی طرف ان کا جھکاؤ زیادہ ہے تو اجر ملے گا, لیکن کم اجر ملے گا کیونکہ ریا بھی ہے ان میں. اور اگر ادھر رجحان زیادہ ہے تو پھر اجر نہیں ملے گا ان کو. تو یہ بھی ذہن میں رکھ لینا چاہیے. یہ ہو گیا تیسرا علمی نقطہ. اور ایک چوتھا علمی نقطہ اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ریا نہیں ہوتی, ریاکاری کا وسوسہ ہوتا ہے. آج وسوسوں کا دور ہے نا, لوگ ڈپریشن میں اور اسٹریس میں ہوتے ہیں تو ایسی وہم بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں لوگوں کو. آپ خالص اللہ کے لیے ایک عمل کر رہے ہو, جب لوگ اس عمل کو دیکھتے ہیں تو آپ کو خوشی ہوتی ہے, تو اس آپ کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میرے دل میں ریا ہے. حالانکہ یہ ریا نہیں ہے بلکہ ایک نیچرل ہے. جب بھی کسی اچھے عمل آپ کا لوگوں کے سامنے آئے گا تو اس بیس پر آپ کی عزت ہوگی اور انسان اپنی عزت پہ خوش ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاید واقعہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ, میں کوئی نیک عمل کرتا ہوں, لوگوں کو پتہ چلتا ہے, لوگ خوش ہو کے میری تعریف کرتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ کا مقصد یہی تھا کہ یہ ریاکاری تو نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں, بلکہ یہ دنیا میں نیکی کا اجر ہے, آخرت میں تو الگ ملے گا, دنیا میں بھی نیکی کا اجر ملتا ہے. وہ کیا ہے؟ لوگوں میں آپ کی عزت بڑھ جائے گی. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو سب سے پہلے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں تم اس سے محبت کرو, پھر فرشتے مخلوق کو حکم دیتے ہیں, ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ تم اس سے محبت کرو, تو اس کی محبت دنیا میں پھیل جاتی ہے. تو اچھے عمل کا ایک یہ بدلہ بھی دنیا میں انسان کو ملتا ہے کہ وہ لوگوں کی نظر میں اچھا کہلاتا ہے. اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے الفاظ میں یوں بیان کیا, فرمایا السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ قریب من الناس بعید من النار. کہ جو سخی آدمی ہے نا, خرچ کرنے والا, وہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہے تو اللہ کو محبت ہو جاتی ہے. جنت کے بھی قریب ہوتا ہے کیونکہ جنت کے قریب اچھے عمل کی بیس پر آپ جاتے ہیں, تو اچھا عمل صدقہ ہے تو آپ جنت کے بھی قریب ہو جاتے ہیں. فرمایا قریب من الناس, پبلک کے بھی قریب ہو جاتا ہے, لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں کیونکہ خرچ تو لوگوں پہ ہی کر رہا ہے نا, لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو ان کے دل سے بھی دعائیں نکلتی ہیں, وہ بھی خوش ہوتے ہیں, اچھی طرح سے ملتے ہیں, اس سے تعریفیں کرتے ہیں, تو لوگوں کے بھی قریب ہو جاتا ہے. فرمایا ایک چیز سے دور ہوتا ہے, وہ ہے جہنم, بعید من النار, جہنم سے دور ہو جاتا ہے وہ. اور آپ نے فرمایا جو کنجوس آدمی ہے وہ بالکل اس کے اپوزٹ. وہ کیسے؟ فرمایا بعید من اللہ, اللہ سے بھی دور, کیونکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ ہی نہیں کر رہا, تو اللہ بھی خالی پیلی کی محبت کے دعوے نہیں مانتے, کہتے ہیں عمل کر کے دکھاؤ کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو. بعید من الجنہ, جنت سے بھی دور, کیونکہ جنت والا عمل ہی نہیں کر رہا تو جنت کے قریب کہاں سے جائے گا. بعید من الناس, لوگوں سے بھی دور, لوگ بھی نفرت کرتے ہیں کہ کبھی اس کی جیب سے کمبخت سے ایک دھیلا نہیں نکلا. بہن بیمار ہوتی ہے نا, بہن پہ خرچ کرتا ہے, ابا کھانستے رہتے ہیں, کہتے ہیں کمبخت میرا بیٹا میرے علاج پہ 1 روپیہ خرچ نہیں کرتا. مسجد کے امام کو بھی شکایت ہوتی ہے کتنے دنوں سے نل کے ٹوٹے میں وضو خانوں کے کمبخت یہ سیٹھ لوگ ایک نلکا لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو مسجد کے امام سے بھی گالیاں سننے کو ملتی ہیں. مؤذن کی تنخواہیں نہیں نکل رہی ہوتی,
محلے والوں کی جیب سے. تو مؤذن بھی گالیاں دے رہا ہوتا ہے کہ 5 ٹائم اذان تو پابندی سے کہلواتے ہیں, ایک دھیلا بھی ان کی جیب سے نہیں نکلتا. بیوی بھی گالیاں دے رہی ہوتی ہے, کماتے اتنا ہے مگر بیگم کو چنے کی دال پہ اور مسور کی دال پہ ٹرکھایا ہوا ہے. آج کل کبھی پیزا برگر کھلانے کی توفیق نہیں ملتی, ہر طرف سے گالیاں ملتی ہیں, تو بے عزتی بھی ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا دنیا میں یہ اس کا نقصان ہے, اور فرمایا ایک چیز کے قریب ہوتا ہے, قریب من النار, آگ کے قریب ہوتا ہے. جہنم بڑی خوش ہوتی ہے کیونکہ جہنم کنجوس لوگوں کے لیے بنی ہے. تو اس لیے اگر نیکی کی وجہ سے دنیا میں کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے اور اس پہ آپ کو اگر خوشی بھی ہو رہی ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے, یہ نیچرل ہے. ہاں ایک اہم بات یہ, اس خوشی میں آپ اطنانا نہ شروع کر دیں. یہ نہ کریں کہ آپ پبلک ہی کو دکھا دکھا کے کریں گے, تو اس سے دل کی حفاظت کیسے ہو. یعنی خوشی تو ہوتی ہے انسان کو, لیکن اس میں پھیلنا چوڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو چوڑے ہونے سے کیسے بچا جائے, اس کا علماء نے ایک نسخہ بتایا ہے کہ یہ سوچا کرے کہ بھئی لوگ جو میری تعریف کر رہے ہیں تو اگر اس پر قیامت کے دن مجھے اجر مل گیا اور اللہ نے قبول کر لیا پھر تو یہ تعریف بالکل بجائے, لیکن اللہ نے اگر قبول نہیں کیا تو پبلک کی تعریف سے کچھ بھی نہیں ہوتا. میں نے تو آخرت کے لیے کیا, اگر آخرت میں ہی نہیں مل رہا تو پھر مجھے ان تعریفوں سے فائدہ کیا ہوگا. تو اس سے انسان اعتدال میں رہتا ہے. بھائی ان تعریفوں پہ خوش تو ہو, اللہ کا شکر بھی ادا کرو, چوڑے میں نہ ہو, اترانا نہ شروع کر دو, اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ عمل 100% قبول ہے بھی کہ نہیں ہے, اور دوسری بات قبول ہو گیا مگر ضائع نہ ہو جائے. تو اس لیے یہ چیزیں سوچ کر, اور ایک اہم ترین چیز کیا, بھئی اللہ کی توفیق سے ہوا ہے. میں تو نالائق ہوں, میں تو کنجوس ہوں, یہ تو بس اللہ نے پتہ نہیں مجھ پر احسان کر کے میری جیب سے پیسے نکلوا دیے, میں خود اس پہ حیران ہوں, تو یہ میرا عمل نہیں, یہ تو اللہ کا عمل ہے. تو اس سے انسان اترانا چھوڑ دیتا ہے کہ بھئی میری تعریف ہی نہیں ہے, یہ تو کام ہی اللہ نے کیا ہے, تو میں کیا, میں کس کھیت کی مولی. تو جب اللہ کی طرف نسبت کرے گا تو پھر ویسے ہی اترانے کا سارا عنصر ہی ختم ہو جائے گا. تو یہ 3 نسخے استعمال کیے جائیں نا, تو انشاءاللہ اس سے انسان کو جو اترانے والا عمل ہے نا عنصر, وہ انشاءاللہ اس سے ختم ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک پوائنٹ کی بات ہے, اس میں نوٹ کرنے کی ہے. تو اس لیے کہتے ہیں ریاکاری کے خطرے سے عمل نہیں چھوڑنا چاہیے. شیطان کیا کرتا ہے کہ پہلے تو عمل سے آپ کو روکتا ہے, صدقات و خیرات سے روکتا ہے, لیکن جب آپ کرتے رہتے ہیں تو پھر شیطان دل میں کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ چونکہ دیندار ہے, یہ عمل کر رہا ہے, تو اس کو اسی راستے سے گمراہ کرو. اور وہ آ کے آپ کے دل میں وسوسے ڈالے گا, بے تو دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے, تو پبلک کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے, یہ عمل قبول نہیں ہوگا تیرا. تو انسان پھر اس کی جو ہے نا مایوس ہو کے عمل چھوڑ دیتا ہے. تو علماء کہتے ہیں بھی شیطان کا وار ہوتا ہے, دیندار آدمی کو اسی طریقے سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے. تو جب ریاکاری کی شیطان وسوسے ڈالے نا, تو بولا کریں شیطان کو تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے, پبلک اگر دیکھ کے خوش ہو رہی ہے تو ہونے دینا, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی تھوڑی ہے لوگوں کے خوش ہونے پر. اب میں ایک عمل کر رہا ہوں تو کوئی بات نہیں, خوش ہونے دو. اور علماء یہ بھی ایک بات کہتے ہیں کہ پبلک بھی تھوڑے دنوں تک خوش ہوتی ہے, اس کے بعد پبلک کو جب دیکھتی ہے نا کہ عادت ہو جاتی ہے دیکھ کے, تو پھر پبلک بھی تعریفیں کرنا چھوڑ دیتی ہے. جیسے کوئی نیا نمازی بناؤ نا خوش و خضوع سے, تو لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا نیک ہے, آپ کے دل میں ایک لڈو پھوٹیں گے. تھوڑے دنوں میں پبلک یہ تعریفیں بھی چھوڑ دیتی ہے, بلکہ پبلک کہتی ہے بس ہے تو ہے, ہم کیا کریں. تو لوگوں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں جس عمل میں ریا ہو رہی ہے تو اس کو چھوڑو نہیں, کرتے رہو. یہ ریا کا وسوسہ خود بخود ہی ختم ہو جائے گا اور اخلاص خود بخود پیدا ہو جائے گا. یعنی اس پر صوفیہ کرام کا ایک شعر ہے, وہ ریا جس پر تھا زاہد طعنہ زن. زاہد کہتے ہیں جو دنیا سے بے رغبتی کرنے والا, اللہ کی رضا میں مشغول ہونے والا, تو اس کو وہ طعنہ زن کا مطلب وہ طعنے دیتا تھا اس ریا کو کہ یہ میرے اندر ریا کیوں پیدا ہو رہی ہے. تو کہتے ہیں وہ ریا جس پر تھا زاہد طعنہ زن, پہلے عادت پھر عبادت بن گئی. یعنی پہلے تو وہ ریا عادی ہو جاتا ہے انسان سن کے, اور پھر وہی اخلاص میں تبدیل ہو جاتی ہے, کیونکہ لوگ ایک وقت تک دیکھتے ہیں, اس کے بعد لوگ بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ کو نیکی کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے اور آپ پھر واقعی اللہ کے لیے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ریا میں قرار نہیں ہوتا زیادہ دنوں تک. ریا کاری کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے کنٹینیو نہیں کیا جاتا, وہ 2-4 دفعہ ہی ہوتا ہے, اس کے بعد انسان نہیں کرتا اس کو. تو اس لیے حقیقی ریا وہ ہے جس میں اللہ کی رضا کا سرے سے جذبہ ہی نہ ہو. یعنی آپ امتحان لیں کہ اگر اللہ نہ ہوتا تو میں یہ خرچ کرتا, تو اگر نہیں کرتا تو اس کا مطلب پھر یہ اللہ کے لیے ہے ہی نہیں, مخلوق کے لیے. اور خالص یعنی اللہ کے لیے خالص ریا یہ ہے کہ اگر اللہ نہ ہوتا, آخرت نہ ہوتی تو میں خرچ کرتا, ہاں پھر بھی کرتا. تو یہ اس کی علامت ہے کہ پھر اللہ کے لیے نہیں ہو رہا بلکہ مخلوق کے لیے ہو رہا ہے. اور اگر اسی کو ہم الٹا کر لیں کہ خالص اخلاص کیا ہے کہ میں اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہوں, مخلوق میرے سامنے نہیں ہے,
تو اگر مخلوق نہ دیکھ رہی ہوتی تو میں کرتا، پھر نہیں کرتا تو اس کا مطلب مخلوق کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو یہ آپ اپنا امتحان لے سکتے ہیں کہ فرض کر لیں مخلوق اور اللہ میں سے ایک کو اگر نکال دیا جائے تو آپ خرچ کریں گے کہ نہیں کریں گے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ مخلوق کے لیے کر رہے ہیں یا اللہ کے لیے۔ اور پھر میں دوبارہ بتا دوں، بعض دفعہ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے لیکن ریاکاری شامل ہو جاتی ہے، بعض دفعہ مخلوق کے لیے کیا جاتا ہے لیکن تھوڑا بہت اخلاص بھی آ جاتا ہے اس میں، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو یہ میرا خیال اچھی طرح سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ 4 نقطے میں نے بیان کر دیے۔ 5واں ایک علمی نقطہ جو بڑا خاندانی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہاں پر جو بیان فرمایا کہ صدقہ ضائع ہوتا ہے احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کے، تو تکلیف سے اصل مراد تو یہی ہے کہ آپ اپنے عمل سے غریب کو تکلیف دیں اور اس کو یہ باور کرائیں کہ میں نے، یعنی احسان کے بدلے میں آپ اس سے کوئی کام لینا شروع کر دیں، تو یہ بھی اسی میں داخل ہے۔ لیکن اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ مخلوق پر احسان کرتے ہیں اور مخلوق کو ساتھ ساتھ تکلیفیں بھی پہنچاتے ہیں تو ان تکلیفوں کی وجہ سے یا اس ظلم کی وجہ سے آپ کی نیکیاں ضائع ہونے لگتی ہیں۔ تبھی حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسکین کس کو سمجھتے ہو؟ صحابہ نے فرمایا جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ مسکین ہے۔ فرمایا نہ، میری امت کا مسکین وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا اور اعمال کا ترازو بھرا ہوا ہوگا نیکیوں کا، لیکن اس نے کیا کیا ہوگا؟ شتم ھذا، فلاں کو گالی دی، فلاں کے ساتھ ظلم کیا، فلاں کے پیسے دبائے۔ تو جو اہل حق ہے نا، اللہ کہے گا کہ آؤ آج اس سے اپنا حق لے لو، لیکن آج پیسے درہم اور دینار نہیں چلیں گے، آج نیکیوں کی کرنسی چلے گی۔ تو اس کو نیکیاں، اس کی نیکیاں لے کے ان کو دینا اللہ تعالیٰ شروع کر دیں گے۔ اس کو گالی دی تھی، اس کے بدلے میں اتنی نمازیں لے لو، اتنے روزے لے لو۔ ہوتے 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 اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اہل حق آتے رہیں گے اور کہیں گے اللہ ہمارا حق باقی ہے ابھی، تو اللہ کہیں گے اب نیکیاں تو اس کے پاس ختم ہو گئی ہیں، اب تم اپنے گناہ اس پہ لادنا شروع کر دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیوں کا پورا ایک پلندہ لے کر آیا تھا، لیکن جب اینڈ ہوگا، اختتام ہوگا، تو لوگوں کے گناہ اس کے کندھوں پر ہوں گے اور اس کا ترازو گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا اور اٹھا کر اندھے منہ اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آپ صدقات و خیرات کی نیکی تو کر رہے ہیں آپ، لیکن آپ حقوق العباد دوسری طرف ضائع کر رہے ہیں۔ ایک آدمی پر آپ نے احسان کیا، 1 لاکھ روپے اس کو دے دیے، لیکن دوسرے کے 1 لاکھ روپے آپ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کو بھی تو اللہ ایک کے بدلے میں ساتھ دیں گے نا۔ تو یہاں کیا ہوگا، یہ بھی صدقے کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ جس پر احسان کیا ہے اسی کو تکلیف پہنچائیں گے تو عمل ضائع ہوگا، بلکہ ایک پر احسان کیا، تکلیف دوسرے کو پہنچا رہے ہیں تو بھی عمل ضائع ہوگا، اس لیے کہ اس کا احسان تو ثابت ہو گیا لیکن اس پر ظلم بھی تو ہوا ہے نا، تو آپ کی صدقے کی نیکی قیامت میں اللہ اٹھا کے اس کو دے دے گا جس پر آپ نے ظلم کیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس کا خیال نہیں کیا جاتا، لوگ بہنوں کی وراثت دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور عمرے کرنے جا رہے ہیں، صدقے کر رہے ہیں۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ سود کھا رہے ہیں، بینکوں میں جاب کر رہے ہیں، سودی بینکوں میں، اور صدقات و خیرات دبا کے کر رہے ہیں۔ حرام سے تو اللہ صدقہ قبول ہی نہیں کرتا۔ تو یہ بھی دیکھنا ہے، ہمارے ہاں ایک نیکی کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کرتا ہوں، میں نے مسجدوں میں یہ کیا۔ بڑے بڑے بلڈر ہیں جو مسجدیں بنا رہے ہیں، مدرسے بنا رہے ہیں، پیسے لگا رہے ہیں، یتیم خانے کھول رہے ہیں، لیکن انہوں نے لوگوں کی زمینیں غصب کر کے بلڈنگیں بنائی ہوئی ہیں۔ بڑے بڑے بلڈر ایسے ہیں، کراچی میں تو بہت ہیں ایسے لوگ جنہوں نے زبردستی غریب لوگوں کی زمین غصب کی اور اس پر ایک پلازا بنا دیا، اور بڑا پیسہ آیا، اس میں مسجد بھی بنا رہے ہیں اور مدرسوں میں بھی پیسے دے رہے ہیں۔ تو یہ کیا حساب ہے بھائی؟ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اذا یعنی تکلیف کی وجہ سے بھی صدقے کا عمل ضائع ہوتا ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ نیکی سے پہلے گناہ سے بچنا زیادہ ضروری ہے۔ گناہ سے بچنے کی توفیق اگر آپ کو مل گئی، پھر اضافی نیکی کی توفیق نہیں بھی ملی تو نجات ہو جائے گی، لیکن ہمارے ہاں گناہ سے بچنے کو فوکس نہیں کیا جا رہا اور اضافی جو گریبی والی نیکی ہیں ان کو فوکس کیا جا رہا ہے۔ تو گناہ سے بچنا یہ زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ایک قاعدہ ہے کہ دفع مضرت یہ جلب منفعت سے بہتر ہے، یعنی مصیبت کو دور کرنا یہ فائدہ حاصل کرنے سے بہتر ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بیمار آدمی ہے، وہ سب سے پہلے چاہے گا میری بیماری دور ہو، وہ یہ نہیں چاہے گا میں ایک دم باڈی بلڈر بن جاؤں یا میں ایک دم پہلوان بن جاؤں۔ وہ کہے گا بھائی میں پہلوان بننے کی فکر بعد میں کروں گا، کیونکہ پہلوان بن جانا یہ بہت اچھی صحت یہ تو ایک اضافی نعمت ہے نا، سب سے پہلے تو اپنے جسم سے تکلیف کو دور کیا جائے۔
تو نیکی سے جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ سے انسان جہنم میں جاتا ہے. تو جہنم سے بچنا یہ زیادہ ضروری ہے جنت کے اونچے درجات حاصل کرنے سے. پہلے جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں، لہذا پہلے تکلیف سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کی جائے. یہ بھی ایک علمی نقطہ ہے جو اس میں بیان کرنا ضروری تھا. ایک اور پوائنٹ کی بہت اہم بات یہ ہے کہ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ مثال تو صدقے کے بارے میں دی جا رہی ہے، لیکن یہ ہر نیکی پر فٹ بیٹھتی ہے. یہ مثال جتنے بھی آپ نیک اعمال کرتے ہیں نا، تو وہ نیک اعمال تکلیفوں سے، حقوق العباد کو ضائع کرنے سے وہ اعمال ضائع ہوتے ہیں. صرف صدقہ ضائع نہیں ہوتا، عمرہ بھی ضائع ہوتا ہے، حج بھی ضائع ہوتا ہے، نمازیں بھی ضائع ہوتی ہیں، جس کے لیے میں نے حدیث کی مثال دی کہ قیامت کے دن جب لوگ آئیں گے نا تو آپ کی نمازیں بھی لے کے جائیں گے، صرف آپ کے صدقے نہیں لے کے جائیں گے. اور بعض روایتوں میں ملتا ہے 1 درہم کے بدلے 700 نمازیں ضائع ہو سکتی ہیں انسان کی. 1 درہم کے بدلے 700 نمازیں ضائع ہو سکتی ہیں. تو لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لوگوں کے پیسے بھی کھا رہے ہیں، پلاٹ بھی غصب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہر نیکی ضائع ہو سکتی ہے ہر گناہ کے ذریعے. تو اس لیے قیامت کے دن جو ہے اعمال تولے جائیں گے، صرف نیکیاں نہیں ہوں گی بلکہ گناہ بھی ہوں گے. دونوں کا وزن کیا جائے گا اور جو پلڑا جھک گیا اس پر فیصلہ کیا جائے گا. گناہوں کا پلڑا جھک گیا تو جہنم میں، نیکی کا پلڑا جھک گیا تو جنت میں. تو اس لیے کہ نیکی گناہوں کو ختم کرتی ہے اور گناہ نیکی کو. تو یہ بھی ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نیکی ہر برائی سے ضائع ہو سکتی ہے، صرف صدقات و خیرات کے بارے میں نہیں ہے. اور ایک پوائنٹ کی بات یہ بھی ہے کہ ہر گناہ بھی نیکی کے ذریعے ضائع ہوتا ہے. یعنی اگر آپ نے گناہ کر لیا نا تو توبہ کرنے کے ساتھ آپ کوئی بڑی نیکی کر لیں تو جیسے نیکی کو گناہ ضائع کرتی ہے ایسے ہی گناہوں کو نیکیاں بھی کھاتی ہیں. تبھی قرآن کہتا ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، ہمارے نیک لوگ جو ہیں وہ گناہ کو نیکی کے ذریعے دور کرتے ہیں. اس لیے علماء کہتے ہیں اگر آپ سے خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ سے توبہ استغفار بھی کریں اور پھر اس کے بدلے میں کوئی بڑی نیکی بھی کر لیں. وہ کیا ہے، کوئی صدقہ کر لیا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا یا کوئی بڑی نیکی کر لی، تو اس سے کیا ہوگا کہ اللہ کا غضب انشاءاللہ ٹھنڈا ہوگا. عمرے پہ چلے گئے یا اس دن زیادہ آپ نے عبادت کر لی تو اس سے کیا ہوتا ہے، اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے. تو یہ بھی پتہ چلتا ہے قرآن و سنت سے کہ جیسے گناہ نیکیوں کو کھا کے ختم کرتے ہیں ایسے ہی نیکیاں بھی گناہوں کو کھاتی ہیں. تو اگر گناہ ہو رہا ہے تو نیکی کی تعداد بڑھائیں، اور نیکی کر رہے ہیں تو گناہوں سے بچیں تاکہ یہ نیکیوں کو کھا نہ جائیں. دونوں کام کرنے چاہیے. اور اس میں ایک اہم پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ اپنے صدقے کو ضائع نہ کرو، اس سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ بھی نکالا ہے. وہ مسئلہ کیا ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک جو نفل عبادت ہے وہ آخر تک نفل ہی رہتی ہے، وہ واجب نہیں ہوتی. جیسے آپ نے نفلی روزہ رکھا، اگر آپ نے وہ روزہ توڑ دیا رکھ کے، تو امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی تینوں حضرات کا موقف یہ ہے کہ چونکہ یہ عبادت اللہ نے آپ پہ واجب نہیں کی تھی، لہذا اگر آپ نے روزہ رکھ کے توڑ دیا یا نماز پڑھ کے آپ نے درمیان میں توڑ دی تو اب آپ پہ دوبارہ روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، کیونکہ رمضان کا یا واجب روزہ تو نہیں ہے، یہ تو نفل روزہ ہے. آپ نے اپنی مرضی سے رکھا تھا تو کمپلیٹ بھی اپنی مرضی سے کریں نہ کریں تو آپ پر قضا واجب نہیں ہے. اسی طرح نماز کسی نے شروع کی، نفل نماز درمیان میں توڑ دی تو اس کی قضا واجب نہیں ہے. لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے ہے انہی آیتوں کی روشنی میں کہ عمل کو شروع کرنا تو بعض دفعہ لازم نہیں ہوتا، لیکن ایک عمل جب آپ نے کر لیا تو اس کو بچانا آپ پر واجب ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے اپنے صدقے کو باطل مت کرو. صدقہ آپ پر واجب نہیں تھا لیکن کر لیا تو احسان جتلا کے اس صدقے کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو. اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمل اگرچہ آپ پر واجب نہیں ہو لیکن جب آپ نے شروع کر لیا تو اس کو بچانا آپ پر واجب ہے. نفلی روزہ آپ پر لازم نہیں تھا، آپ نے پیر کا روزہ سنت ہے، فرض نہیں ہے، آپ نے رکھ لیا، آپ کی مرضی ہے. لیکن امام حنیفہ فرماتے ہیں اب توڑ دیا اگر آپ نے تو یہ بلا عذر توڑنا بھی جائز نہیں ہے، اور اگر توڑ لیا تو اب اس عمل کو دوبارہ سے کرنا پڑے گا تاکہ جو اس کا ثواب ضائع ہوا ہے وہ آپ کو دوبارہ مل جائے. اسی طرح نفل نماز آپ نے شروع کر لی، شروع کرنا آپ پر لازم نہیں تھا، نفل ہے آپ کی مرضی، لیکن جب آپ نے شروع کر لی ہے تو اب اس عمل کے ثواب کو بچانا واجب ہے آپ کے اوپر. اگر آپ نماز توڑیں گے تو گنہگار بھی ہوں گے اور آپ پر قضا بھی واجب ہوگی. قضا اس لیے واجب ہوگی کہ ایک نیکی آپ نے شروع کر دی ہے تو اب ایسا تو نہیں ہوتا نا آدھی نماز آپ نے پڑھی ہو تو آدھی کا ثواب مل گیا آدھی رہ گئی. نماز یا تو پوری کمپلیٹ ہوتی ہے یا پوری بالکل بھی نہیں ہوتی، ایک رکعت تو ہوتی نہیں ہے نا.
تو یا تو پوری ہوگی یا پوری نہیں ہوگی. اب جب نماز میں آپ داخل ہو گئے تو اب آپ جو ہے نا اب نماز کو کمپلیٹ کرنا آپ پر لازم ہے, کیونکہ ثواب شروع ہو گیا, اب اس کو بچانا آپ پر لازم ہے. تو اگر آپ نے توڑ دی تو دوبارہ پڑھنی پڑے گی. تو کوئی بھی نفل عبادت اگر آپ درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں تو امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ اس کی قضا کرنا آپ پر واجب ہو جاتا ہے. پہلے تو وہ لازم نہیں تھی لیکن اب لازم ہو گئی آپ کے اوپر. ان کی دلیل یہی آیت ہے کہ یہ ایک آپ نے یعنی عمل کو باطل نہیں کر سکتے آپ, اور بڑی مضبوط دلیل ہے. اور اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے نظر فعلی. ایک ہوتی ہے قول سے نظر, منت ماننا. قول سے منت یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز نفل تھی لیکن آپ منت مان کے اپنے اوپر واجب کر سکتے ہیں. جیسے کسی نے کہا میں منگل کا روزہ رکھوں گا, اور منت مانی کہ میں منت مانتا ہوں, نظر مانتا ہوں کہ میں منگل کا روزہ رکھوں گا. للہ علی ان اصوم یوم الثلاثاء, کہ میں ثلاثاء کا روزہ جو ہے وہ رکھوں گا. تو اب زبان سے اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا. تو پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ اب یہ منگل کا روزہ اس پر نفل نہیں رہے گا بلکہ واجب ہو جائے گا, کیونکہ منت مان لی ہے اس نے. تو وہ فرماتے ہیں کہ جیسے منت زبان سے ہوتی ہے اسی طرح عمل سے بھی ہوتی ہے. تو آپ نے منت تو نہیں مانی تھی لیکن جب روزہ رکھنا شروع کر دیا تو عمل سے آپ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. نماز کی آپ نے منت مانی کہ میں فلاں دن اتنی رکعتیں پڑھوں گا, تو یہ بھی نفل نماز آپ پر واجب ہو گئی. لیکن اگر آپ نے منت زبان سے نہیں مانی, آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی, تو اب یہ فعلی منت ہے, فعلی نظر ہے, یعنی عمل سے آپ نے اپنے اوپر اس چیز کو لازم کر لیا. تو وہ فرماتے ہیں کہ نفل چیز انسان اپنے اوپر لازم کر سکتا ہے, چاہے قول سے لازم کرے جس کو سب مانتے ہیں, تو اس طرح فعل سے بھی لازم کر سکتا ہے. اور اس کی دلیل یہی آیتیں ہیں کہ عمل کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسی میں ایک اور علمی نکتے کی بات, جو وقت ہمارا پورا ہو چکا ہے تو بس وہ آخری بات ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں یہاں یہ حکم دیا کہ کسی پر احسان مت جتلاؤ. تو یاد رکھیں یہ وہ احسان جتلانا ہے جس کا مقصد سامنے والے کو رسوا کرنا ہو. لیکن اگر سامنے والے کو رسوا نہیں کیا جا رہا تو پھر احسان جتلانا جائز ہے, یعنی بعض صورتوں میں. وہ کون سی صورت ہے؟ آپ نے کسی پر احسانات کیے اور وہ آپ ہی کی جڑیں کاٹنا شروع کر دے, آپ ہی کو نقصان پہنچانا شروع کر دے, تو یہاں ایسے موقع پر اس کے سامنے احسان کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے کہ یار ہم نے اس وقت تمہاری مدد کی, اس وقت تمہاری مدد کی, اس وقت تمہاری مدد کی, اور تم ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو. تو یہ والا احسان جتلانا اس آیتوں میں داخل نہیں ہے. یہ وہ ان آیتوں میں جس احسان جتلانے کی ممانعت کی گئی ہے نا, وہ ہے دوسرے کو شرمندہ کرنے کے لیے, عار دلانے کے لیے, اپنی ٹانگ تاکہ اونچی رہے. یہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر اس کو بتانے کے لیے وہ آپ پہ ظلم کر رہا ہے, یا آپ کو ضرورت پڑی وہ آپ کو پیسے نہیں دے رہا, مثال کے طور پر اس کے گھر میں فاقے تھے, آپ نے راشن ڈلوا دیا, مدد کی آپ نے اس کی, آج اتفاق سے آپ کے گھر میں فاقے پڑ گئے ہیں, آپ کو خیال ہوا کہ یار وہ تو بڑا سیٹھ بن گیا, اب میں ذرا اس سے مانگتا ہوں جا کے, یار کچھ مجھے ادھار چاہیے, میری حالات بہت خراب ہیں, اور وہ 5 روپے دینے سے منع کر دے آپ کو. تو ایسے موقع پہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہو کہ یار تمہارے گھر میں فاقے نہیں تھے, میں نے اپنا پیٹ کاٹ کے تمہیں کھلایا پلایا, آج مجھے ایک ضرورت پڑ گئی ہے, تو اگر تم مجھے دے دو گے تو کیا جا رہا ہے, تمہارے پاس اللہ کا دیا ہے بھی بہت کچھ. تو ایسے موقع پہ سامنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم نے اس لیے مجھ پر احسان کیا تھا کہ بعد میں احسان جتلاؤ گے. اس لیے کہ یہاں آپ جو احسان جتلا رہے ہیں وہ اس کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں, بلکہ اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ یہ ناانصافی ہے, یہ ظلم ہے, اور ظلم کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ قرآن و سنت سے بھی ثابت ہے. اللہ بھی تو ہم پر اپنے احسانات بتاتا ہے نا, کتنے اللہ نے قرآن میں اپنے احسانات بتائیں کہ میں نے زمین سے یہ اگایا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. کذالک یبین اللہ لکم الآیات, اللہ اپنی آیات کھول کھول کے بیان کرتا ہے. یہ بھی تو احسان ہے نا جو اللہ بتا رہا ہے. تو اس سے مقصد ہمیں نیچا دکھانا نہیں ہے, اس سے مقصد ہے کہ پھر تم عمل کیوں نہیں کر رہے, تم ہماری آیتوں پہ عمل کیوں نہیں کر رہے. احسان کا تقاضا یہ تھا کہ تم بھی تو اپنی ذمہ داری پوری کرو نا, تم ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. تو کوئی اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا ہے تو پھر اس پر احسان جتلانا جائز ہے. جیسے مائیں بچوں پر اپنے دودھ کا احسان جتلاتی ہیں کہ میں دودھ نہیں بخشوں گی. کیا مطلب بھائی, ہم نے تم پر احسان کر کے دودھ پلایا, اب تم ہماری خدمت تو کرو. تو یہ احسان جتلانا جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے.